السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی اس کے کل 7 اشعار ہیں۔ ہم آج اس کے پہلے حصے میں 3 اشعار کے معنی آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اسی طرح ان کی شرح کرنے کی کوشش بھی کریں گے، یعنی ان کا مطلب بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کا پہلا شعر ہے: فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالہ پابند نے نہیں ہے۔ فریاد آپ کو معلوم ہے کہ کسے کہتے ہیں؟ چیخنے چلانے کو، کسی کے سامنے آہوزاری کرنے کو اور اپنی بات رو رو کر رکھنے کو۔ لے کہتے ہیں سر کو یا دھن کو، اور نالہ کہتے ہیں زور زور سے رونے کو۔ پابند کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک حد تک محدود کر دینا، اور نئے کا مطلب ہوتا ہے ایک قسم کی بانسری۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ اب ہم اس کا مطلب آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے یہ ہیں کہ سر اور دھنیں راگوں اور گیتوں کے لیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی گیت گایا جاتا ہے یا کوئی راگ گایا جاتا ہے تو اس میں مختلف قسم کے سر ہوتے ہیں اور اس کی ایک خاص دھن بھی ہوتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رونا پیٹنا ہے، یعنی جو فریاد اور فغاں ہے، اس کے لیے نہ کوئی شرط درکار ہے، یعنی نہ کوئی پابندی درکار ہے، نہ کسی پابندی کی ضرورت ہے، نہ کسی دھن کی ضرورت ہے۔ یعنی نالہ ایک ایسی چیز ہے، رونا اور فریاد کرنا، چیخنا پیٹنا، کہ کسی بھی حالت میں بانسری سے کام لینے کا پابند نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بانسری بجاتے وقت چونکہ سروں کا دھیان رکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بانسری بجائی جاتی ہے تو ایک خاص سر میں یا خاص ایک دھن میں بجائی جاتی ہے، لیکن جو رونا پیٹنا ہوتا ہے اس کا تو کوئی سر نہیں ہوتا۔ کبھی آدمی زور سے رونے لگتا ہے، کبھی آہستہ رونے لگتا ہے، کبھی سسکیاں لینے لگتا ہے، کبھی چیختا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بانسری کی طرح نہیں ہے کہ آپ بانسری بجا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی دھن کی بھی خاص ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ بانسری بجاتے وقت یہ شرط ہوتی ہے کہ بھئی اس میں کوئی لے بھی ہونی چاہیے، کوئی دھن بھی ہونی چاہیے۔ لیکن آہوزاری کرنے کے لیے کسی بھی دھن کی یا کسی بھی سر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ سر تال یا جو مصنوعی پن ہے، یہ سب ایک طرح سے بناوٹ ہے، ایک طرح سے کاریگری ہے، اور فریاد کرتے وقت ایسی کسی چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دل سے نکلتی ہے تو وہ ایک قدرتی طور پر وہ اثر پیدا کر دیتی ہے جو کسی بانسری بجانے والے کی کسی دھن میں یا کسی لے میں ہوتا ہے۔ تو فریاد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ہونٹوں سے یا اپنی انگلیوں سے ایک بانسری کو جب آپ کنٹرول کرتے ہیں، انگریزی میں اگر کہہ لیجئے، تو اس میں تب اثر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو فریاد دل سے نکلتی ہے، جو رونا پیٹنا ہوتا ہے، اس کو اس لیے کسی مصنوعی پن کی ضرورت نہیں ہوتی کہ دل سے نکلی ہوئی بات کا ویسے ہی بہت اثر ہوتا ہے اور وہ کسی تال یا کسی سر کی محتاج نہیں ہوتی۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے محبوب کے سامنے، اور ہمارے خیال میں یہ شعر یہاں پر عشق مجازی نہیں ہے، یعنی کسی عورت کے لیے مرزا نے یہ بات نہیں کہ یہ شاعر اس وقت خدا سے مخاطب ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی فریاد کو بہت زیادہ خوبصورت بنا کر کسی بانسری کی طرح اس میں ایک لے، ایک دھن یا ایک سر پیدا کر کے پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میرے دل کی آواز ہے۔ تو اگر میرے دل کی آواز میں کوئی وہ اثر ہے جو لوگ مصنوعی طریقے سے پیدا کرتے ہیں تو میری فریاد سن لے۔ تو سچ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ مضمون مرزا غالب نے بہت زبردست پیش کیا ہے، بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، اور پھر اسے پیش کرنے کے لیے جو انداز اختیار کیا ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کا شعر نمبر 2 ہے: کیوں بوتے ہیں باغبان تومبے، گر باغ گدائے میں نہیں ہے۔ باغبان آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ مالی کو کہتے ہیں، اس آدمی کو کہتے ہیں جو باغ میں کھلے ہوئے پھولوں کا خیال رکھتا ہے، یا اس میں جو بھی پھل ہوتے ہیں ان کا خیال رکھتا ہے، پانی دیتا ہے،
اس کی گڑائی کرتا ہے اور اس کی کاٹ چھاٹ کرتا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے تو اس کو باغبان کہتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تومبہ کیا ہے؟ تومبہ اصل میں ایک کدو کی ایک قسم ہوتی ہے، اب تو شاید نہ ہی ہوتا ہو، تو اسے اندر سے خالی کر کے اس کا ایک برتن سا بنا لیتے ہیں، جیسے کشکول ہوتا ہے فقیروں کے مانگنے کا، یا چھاگل اگر آپ نے کبھی دیکھی ہو تو چھاگل بھی ایک برتن ہوتا ہے جس کے اندر پانی رکھتے ہیں۔ تو جس زمانے میں مٹی کے برتن کم تھے تو تومبے ہی شراب یا پانی وغیرہ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ان میں کچھ خوبیاں بھی تھیں، ایک تو یہ کہ وزن میں ہلکے ہوتے تھے اور اگر گر جاتے تھے تو ٹوٹتے نہیں تھے، اور پھر بہت آسانی سے مل جاتے تھے۔ تو بہت عرصے تک شراب فروشی کے لیے جب شراب بیچتے تھے لوگ تو وہ تومبوں ہی میں بیچا کرتے تھے۔ تو غالب کا بھی ایک اپنا فارسی کا ایک مصرع ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر شراب فروش جو ہے وہ کدو یعنی تومبے میں شراب دے دے تو اسے ہاتھ پر رکھ کر چل دے۔ اب کہتے یہ ہے کہ اگر باغ کی شراب کو بھیک مانگنا اس کا مقصد نہیں ہے تو باغبان تومبے کس لیے کاشت کرتے ہیں؟ یعنی مرزا غالب بھی فرماتے ہیں کہ تومبے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا صرف مقصد یہی ہے کہ اس کے اندر شراب دی جائے اور یا شراب اس کے اندر پی جائے۔ تو چونکہ جو تومبے ہوتے ہیں وہ درویشوں کے کشکول بھی بنتے ہیں، یعنی کشکول وہ برتن جس کے اندر کہ آپ مانگنے والے کو بھیک دیتے ہیں، دکشنا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ باغبان شراب کی بھیک مانگنے کے لیے تومبے بوتے ہیں۔ اس شعر میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ باغ اور شراب جو دونوں ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یعنی باغ ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ تلخ کدو بویا جاتا ہے، پھر وہ کدو خشک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے بیج وغیرہ نکال لیتے ہیں، تو وہ اندر سے اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ شراب ڈالیں یا پانی ڈالیں یا کوئی بھی ایسی بہنے والی چیز ڈالیں تو وہ اس سے بہہ کر زمین پر گرتی نہیں ہے۔ تو غالب یہی کہتے ہیں کہ اگر یعنی باغ کو شراب کی بھیک مانگنا مقصود نہیں ہے تو باغبان تومبے کس لیے کاشت کرتے ہیں۔ اس شعر میں بھی دراصل مرزا غالب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ کو اللہ کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو اس کے سبب، اس کے اسباب، اس کی وجوہات، اس کی کازز وہ سب پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ کسی کو شراب پینی ہو تو اس کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تومبے کاشت کرتے ہیں، یعنی وہ کدو کاشت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی چیز کو ہونا ہوتا ہے تو اس کے سبب یا اس کے ریزنز جو ہیں وہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج کے لیے آخری شعر ہے، یہ شعر نمبر 3 ہے اس غزل کا۔ ہر چند ہر ایک شے میں تو ہے، پر تجھ سی تو کوئی شے نہیں ہے۔ ہر چند کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ، اور شے کہتے ہیں چیز کو، باقی اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ اب یہ شعر بھی انہوں نے عشق حقیقی کے لیے کہا ہے۔ حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا سے عشق ہوتا ہے، یا وہ خدا سے اس شعر میں مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے محبوب حقیقی، یعنی ظاہر ہے سچا محبوب تو خدا ہی ہو سکتا ہے نا۔ وہ سچا محبوب اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، چاہے جتنی بھی محبت کرتے ہوں، وہ انسان ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ بے شک ہر چند، یعنی بے شک اور شبہ کہہ لیجئے، کائنات کی یہ جو یونیورس ہے اس کی ہر شے میں تو ہی تو دکھائی دیتا ہے، یعنی تیرا وجود ہر چیز میں چھپا ہوا ہے۔ اور یہ سچ بھی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نگاہیں دوڑائیے تو آپ کو اپنے گرد جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے، جو قدرتی طور پر اللہ نے پیدا کیا اور جو مصنوعی چیزیں ہیں اس کے اندر بھی آپ کو ایک حد تک، مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی عمارت میں خدا کو کہاں دیکھوں، کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو اس میں خدا کہاں دکھائی دیتا ہے؟ تو 1 منٹ میں اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ عمارت جن لوگوں نے کھڑی کی ان کو کس نے پیدا کیا تھا؟ پھر اس عمارت میں لکڑی استعمال ہوئی، لکڑی کہاں سے آئی تھی؟ اس میں سیمنٹ استعمال ہوا
سیمنٹ کہاں سے آیا تھا؟ ظاہر ہے کہ پہاڑ اللہ نے بنایا، پھر اس کو توڑا، پھر اس کو خاص قسم کی مٹی میں ملایا جو یقیناً اللہ نے ہی بنائی تھی۔ تو یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف آپ کو یہ پھل پھول اور چاند ستارے اور ان میں ہی اللہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز میں دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی اجسام ہیں، اجسام سے مطلب یہ کہ چاند، سورج، ستارے، جو کچھ آسمان میں نظر آتا ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھائی بلا شبہ ہر چیز میں تو ہی ہے اور کوئی چیز تجھ جیسی ہے نہیں۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ بھائی خداوند تعالیٰ اس طرح کا ہے تو وہ ٹھیک نہیں کہے گا، اس لیے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ خدا کس طرح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تو خیر بہت زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن شریف میں، آپ جانتے ہیں کہ میں باری بھی ہوں اور میں مصور بھی ہوں اور میں متکبر بھی ہوں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ ساری چیزیں زیب دیتی ہیں۔ لیکن وہ ہے کس طرح کا؟ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ بھئی ہر ایک چیز میں تو ہے، لیکن کوئی چیز تیری جیسی نہیں ہے۔ تو خواتین حضرات، اس غزل کے یہ 3 شروع کے اشعار تھے جن کے مشکل الفاظ کے معنی اور جن کی شرح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو اس کے جو اب باقی کے 4 اشعار ہیں، تو جلد ہی انشاءاللہ اس کے دوسرے حصے میں ہم اس کی شرح لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔